صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں۔ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہیں، یاد رہے یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے۔ فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔
एक बार फिर पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत उस्मान बिन मालिक रदियल्लाहु तआला से रिवायत है, रसूल रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रिजा की खातिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, बेशक अल्लाह पाक उस पर दोज़ख हराम फरमा देता है। एक बार फिर पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, यानी जो इस हाल में मरा कि वो जानता है अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। एक हदीस पाक में है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समनुल जन्नती ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस है, इतनी मुख्तसर है मगर क्या प्यारी बात फरमा दी। आप कहें जनाब मुझे डिफेंस में बंगला चाहिए, आप अगला सवाल होगा कितने का है, कीमत क्या है, प्राइस क्या है, मुझे फलां वाला नया मोबाइल चाहिए, हाँ मुझे भी चाहिए, कीमत तो बताओ। अच्छा जनाब फलां किस्म की गाड़ी चाहिए, मगर ये तो बताओ कितने की है, जेब में पैसे होंगे तो लूंगा ना। अब अगर आपसे कोई कहे कि जन्नत की कीमत क्या है, जन्नत का समन क्या है, जन्नत का दाखला कैसे मिलेगा, आए हाय, नबी पाक ने एक लाइन में जन्नत की कीमत बयान फरमा दी। आका फरमाते समनुल जन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, आका फरमाते जन्नत की कीमत ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और रिवायत में है, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफातीहुल जन्नती शहादतु ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की चाबियां ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, ये है कलमा तैयबा, ये है सुभान अल्लाह कलमा तैयबा की बरकतें, सुभान अल्लाह। अब एक अजीब सा वाकया आपको सुनाता हूं, और वाकया है हजरत बायजीद बिस्तामी का। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक मर्तबा सफर में थे, आपको गैब से आवाज आई, ए बायजीद समआन नामी शहर में जाओ, वहां के गैर मुस्लिमों के साथ उनके ईद के इज्तिमा में शिरकत करो। बायजीद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की पनाह, मैं गैर मुस्लिमों के त्यौहार में शिरकत करूं? आपने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए पैगाम नहीं हो सकता। रात सोए, ख्वाब में फिर यही आवाज आई, बायजीद जाओ और गैर मुस्लिमों के फला त्यौहार में ईद में शिरकत करो। फिर ये कहते मैं उठ गया, ख्वाब से कांपने लगा, सोच रहा था कि ये किसकी आवाज है, मुझे कौन पैगाम दे रहा है, कहीं शैतान की तरफ से तो नहीं। कह रहे मैं बेदार था तो जागते में आवाज आई, ए बायजीद डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरे फरमा बरदार हो, मगर गैर मुस्लिमों वाला लिबास पहनो, उनके इज्तिमा में जाओ, एक राज है इसमें। अब हजरत बायजीद अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में से है, अब समझ गए कि ये शैतान की तरफ से आवाज नहीं है, ये रहमान की तरफ से पैगाम है। आपने लिबास पहना और आप चले गए गैर मुस्लिमों के त्यौहार में। अब सारे बहुत बड़ा मैदान, बहुत बड़ा मेला, सब लोग अपने सबसे बड़े आलिम के इंतजार में बैठे हैं। कुछ देर बाद उनका आलिम आया, सब लोग बैठ गए, उसने तकरीर करनी थी, मगर जैसी वो आलिम तकरीर करने खड़ा हुआ ना, वो कपकपाने लगा, वो लरजने लगा, और वो कहता है कि लोगों ने कहा ए सरदार आप तकरीर शुरू कीजिए। तो कहता है कि तो हमारे इज्तिमा में एक मुहम्मदी बैठा है, एक अल्लाह के आखिरी नबी का उम्मती बैठा है, और वो तुम्हारे दीन का इम्तिहान लेने आया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है। फिर उसने बुलंद आवाज से कहा, ए मुहम्मदी, ए अल्लाह के आखिरी नबी के उम्मती, खड़े हो जाओ। हजरत बायजीद बिस्तामी खड़े हो गए। तो उस आलिम कहता मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, तुमने जवाब दिया तो उसके बाद हम सारी बातें तुम्हारी मानेंगे, और अगर तुम जवाब ना दे सके तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो बायजीद बिस्तामी तो वलियों के सरदार थे, आपने कहा पूछो जो पूछना है। उस गैर मुस्लिम ने भरे मजमे में 61 सवाल किए, 61 क्वेश्चन किए हजरत बायजीद बिस्तामी से। हजरत बायजीद बिस्तामी ने सबके सब ठीक जवाब इरशाद फरमा दिए। हजरत बायजीद बिस्तामी ने उससे सवाल किया,
تم نے کر لیا سوال، اب میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا، وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر، اس کا جواب سن کر، اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے، سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول یا جاری رہے گا فیضان کلمہ طیبہ۔ اچھا، اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ کلمہ طیبہ کے فضائل تو بہت سارے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے۔ اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا، کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا، اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں۔ تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے۔ چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں۔ بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے۔ اس کو آسان نہ سمجھنا، جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح روزہ فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں، 5 ارکان اسلام، اسکول میں تھے جب سے، مدرسے میں جب سے پڑھے، سب نے پڑھے ہوں گے۔ کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا اقرار، کلمہ پاک پڑھنا۔ تو اب کلمہ تو پڑھ لیا، اچھا نماز کو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں، بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی پلر ہے اسلام کا۔ اور حج نہ کرنا، اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود، یعنی طاقت رکھتا ہے، پیسے بھی ہیں، گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے، ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، آقا فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا، وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا، آج کل بڑی گرمی ہے، حج ذرا ٹھنڈ میں آئے گا نا پھر کر لوں گا۔ اور اللہ کے بندوں ہمیں نہیں پتا ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک۔ کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہیں۔ اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 2-4 کام اٹکے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو حج کروں گا، ارے تمہاری بھول ہے، وہاں چلے جاؤ، سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں۔ اور لوگ کہتے ہیں حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں، وہ کم ہو جائیں گے، بھول ہے تمہاری۔ حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ ہاں حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے، حج میں سستی نہیں۔ حج ایک ہی بار فرض ہے، ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے، لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا۔ اچھا ایک اور عجیب فینومینا، عمرے کرتے رہتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے، حج نہیں کیا۔ ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو، تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے۔ کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، فرض کرنا پڑے گا نا۔ یہ بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا، پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں۔ حج کا مزہ بھی اور ہے، حج کا لطف ہی اور ہے، عرفات کا میدان، مزدلفہ کی راتیں، مینا کی بہاریں۔ آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے۔
میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو، اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں۔ تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں، اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے یہ ہیں کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ کی شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ دے، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو کمال کی نصیحت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کروں گا۔ بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو، بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کا جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی، بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو، بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ روزی میں کمال کا وظیفہ ہے، جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو۔ اب آئیے فرماتے بیٹا میں تمہیں مزید 2 نصیحتیں کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے بچتے رہنا۔ تو یہ 2 باتیں پازیٹو جو کرنے والی ہیں، 2 باتیں جن سے بچنا ہے، اس کو پکڑ لیجئے، کلمہ پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے، اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے۔ اور سبحان اللہ کلمہ پاک کی ایک اور فضیلت سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہی ہیں۔ جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس جب بندہ ہر روز 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اب سوچو جو دن میں کئی بار کلمہ پاک پڑھتا ہے اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ تو یہ ذکر جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو کلمہ پاک کا ورد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ افضل الذکر کیا ہے، اب حدیث سن لو۔ احمد مجتبی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ کلمہ پاک بھی پڑھنا ہے اور بات بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور اہم بات سبحان اللہ کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے نا، کسی مردے کا، کسی شخص کا آخری وقت، انتقال کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ سکھانا چاہیے۔ نبی پاک کا فرمان لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ، اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو۔ اب اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں، کسی کا آخری وقت ہو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ جو سکرات کا وقت ہوتا ہے نا، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ، اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اس تکلیف میں اگر اب اس نے یہ کہہ دیا نا میں نہیں پڑھتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ برا ہو جائے۔ ہمیں کرنا پتہ ہے کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا، لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے، تو یہ بات نہ کریں۔ بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا، نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو
مرنے والے کو تلقین کریں. کس طرح کریں؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں. اب اس کو کہنے کا حکم نہ دیں, آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے. اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا, آپ چپ ہو جائے, اب کوئی اور بات نہ کرے. اس کا آخری جملہ نکل چکا ہے نا کلمہ, اب آپ خاموش ہو جائے. ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پھر کوئی بات کرنی, اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے. کس کس کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. آج کل پڑھتے ہو؟ مرتے وقت سب کو پڑھنا ہے. روزانہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ آج کا بیان نکال دیں. آج کے بیان میں تو ماشاءاللہ کئی بار ہم نے پڑھ لیا. آپ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, پچھلے ایک ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اپنے آپ کو جواب دینا, مجھے جواب مت دینا. تمنا کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھوں, آخری زبان پر کلمہ پاک ہو. زندگی میں نہیں پڑھنا ہے. کتنی فضیلتیں سن لی, افضل الذکر کہا گیا اس کو. اور ایک بات یاد رکھنا, مرتے وقت تو ویسے ہی پڑھنا مشکل ہوگا. ہاں زبان بھاری ہو جائے گی. آپ نے دیکھا بخار میں الفاظ نہیں نکلتے, سر میں درد ہو تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا, پیٹ میں درد ہو زیادہ بندے کی منہ سے بات ہی نہیں نکلتی ہے. ارے یہ پیٹ کا درد, سر کا درد, بخار کچھ نہیں ہے. اللہ عافیت رکھے. کتابوں میں لکھا موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے. کیسے پڑھو گے کلمہ جب پوری زندگی نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایک بزرگ کی بات مجھے ایسی دل پہ لگی ہے, یقین کریں. کیا جملہ کہہ گئے, کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبان بھاری ہو جائے اس دن تمہاری زبان سے کلمہ ادا ہو جائے. عادت ہوگی تو نکلے گا نا. عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی, کئی دن گزر جاتے ہیں. ارے ہونا کیا چاہیے کہ میں صبح ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں, شام ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں, جب موقع ملے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا رہے. پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ جو گندی محفلیں, بری محفلیں, برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے نہ بیٹھا کرو. ہیں گانے سننا, فلمیں دیکھنا, غیبتیں کرنا, گالیاں دینا. پہلے ایک بات یاد رکھیں, یہ جو ہمارا دماغ ہے نا, کمپیوٹر کا سی پی یو پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہوتا ہے. آپ سرچ کریں وہ نکال کے دے دیتا ہے. یہ دماغ اللہ پاک نے ایسا کمپیوٹر دیا ہے, ہمیں ایسا سی پی یو دیا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے. دنیا کے موبائل بھر جاتے ہیں, بھائی تھوڑی سی ویڈیو ڈال دو, کمپیوٹر میں جگہ ختم ہو جاتی ہے. 50 سال کا ہو گیا ہوں میں, میرے بچپن کی ویڈیو بھی دماغ میں موجود ہے. سب کے ساتھ ایسا ہے نا. آپ کو بچپن کے کئی واقعات ایسے یاد ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے فلم چلتی ہے. یہ کدھر سیو ہے؟ ادھر سیو ہے. جس کا نام لیتا ہوں اس کی تصویر آ جاتی ہے دماغ میں. کیسے آتی ہے؟ یہ سب کی تصویریں سیو ہیں. دنیا بھر کے ممالک دیکھے وہ دماغ میں سیو ہیں. سب باتیں اللہ پاک نے ایسی کمال کی چیز دی ہے, سیو ہیں. لیکن اگر گندی باتیں بھی سیو ہیں نا تو پھر یہ خیالات میں بھی آتی ہیں. نماز میں برے خیالات لوگوں کو آتے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ کے نماز پڑھنے آتے ہیں نا. اور یہ بری باتیں جو کر, دیکھو اس سی پی یو میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان پٹ ہمارے دل و دماغ میں جانے کے 3 راستے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, 3 دروازے ہیں: دیکھنا, بولنا اور سننا. یہ 3 راستے ہیں, یہ شٹر ہیں سمجھ لو. ان تینوں راستوں کو پاک کر لو تاکہ اندر جو بھی جائے گا وہ پاک و صاف ہی جائے گا. جب پاک گیا نا اندر تو جھٹکا لگے گا تو نکلے گا کیا؟ پاک ہی نکلے گا نا. مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے, اس میں پانی ہے, کوئی بھائی ادھر سے گزرے اور اس کو ٹھوکر لگا دے, کیا گرے گا اس میں سے؟ بتاؤ نا. پانی گرے گا, دودھ گرے گا. دودھ کیوں نہیں گرے گا؟ اس میں ہے ہی نہیں دودھ. مولانا صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ دودھ تو جب گرے گا نا جب گلاس میں دودھ ہوگا. اچھا اس میں تھوڑا سا شربت ملا دوں, لال شربت ہو جائے, اب دھکا لگے گا تو کیا گرے گا؟ شربت گرے گا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہ پریکٹیکل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. برتن میں جو ہوتا ہے ایسا ہی ہے. اب آؤ میں سمجھاتا ہوں. جس کے دماغ میں بری باتیں ہیں نا, گندی باتیں ہیں, بری محفلوں میں بیٹھا ہے, غلط دیکھ رہا ہے, غلط سن رہا ہے, غلط بول رہا ہے, جب دھکا لگتا ہے نا پھر وہی باہر نکلتا ہے. آپ دیکھ لیں, اچھے خاصے نیک نمازی جھگڑا ہو جائے کسی سے,
ارے باپ رے باپ، ایسی گالیاں نکلتی ہیں، بندہ کہ اس کو کیا ہو گیا یار، پتہ چلتا ہے کہیں بیٹھتا ہے گالیاں سنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کسی شریف النفس آدمی جس نے کبھی گالیاں سنی نہیں ہے، بیٹھتا ہی نہیں بری صحبت میں، اس کو دھکا دے دو، اس سے کسی کا جھگڑا ہو جائے، وہ کہے گا یار نہیں مارو مجھے، کیوں لڑ رہے ہو بھائی، نہیں بھائی نہیں کرو، اس کے منہ سے گالی نکلے گی نہیں کیونکہ اندر گندا نہیں ہے۔ چلو ایک اور ایگزامپل، ایک اور مشورہ، ایک اور طریقہ، آپ کشتی میں کہیں جا رہے ہیں، اچانک جھٹکا لگا آپ کو، اترتے اترتے پیر سلپ ہو گیا، کسی نے دھکا دے دیا، فوراً آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ چیک کر لو آپ، کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جیسے ہی دھڑکا لگتا ہے نا ان کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث پاک، سمجھ لو اندر صحیح بھرا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو، اندر آپ کا پاک بھرا ہوا ہے، جھٹکا لگ رہا ہے اچھا ہی نکل رہا ہے، مگر ایسے بھی لوگ سن رہے ہوں گے کہ جب جھٹکا لگتا ہے نا گالی نکلتی ہے، ابے تیری، ابے او، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں یار، ذرا سا موٹر سائیکل کو بریک لگے سامنے والے کو گالیاں شروع، مطلب کیا ہے؟ اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ گندا بھرا ہوا ہے، موت کا جھٹکا لگے گا اور خطرناک جھٹکا لگے گا، اندر اچھا بھرا ہوا ہوگا نا وہ باہر آ جائے گا، اور اگر اندر برا بھرا ہوا ہوگا نا، بے حیائی، برائی، گالیاں، مارے نہ جائیں، کہیں مرتے وقت بری باتیں زبان پہ نہ آ جائیں۔ ہماری تمنا کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے، یا رسول اللہ کہتے کہتے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔